میں کوئی مغل بادشاہ تو ہوں نہیں کہ ڈگری جاری کر دوں اور کہوں کہ جی کل صبح یہ جو 10 بیوروکریٹ ہیں اور جو 10 سیاستدان ہیں ان تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر کے جو ہے نا گولوں سے اڑا دیا جائے تاکہ پیغام واضح طور پہ چلا جائے. یہ اس 21ویں صدی میں پاسبل نہیں ہے. چینی مافیا ہے, ڈالر مافیا ہے سارا. تو اس میں جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس میں کچھ آفیشیل بھی ہیں, سرکاری اہلکار اور آفیشیل بھی اس میں شامل ڈیفینیٹلی ہوں گے, اور کچھ سیاسی جماعتوں کے اراکین بھی جو سیاستدان ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہیں ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. تو سر پوچھنا یہ ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید سیاستدان بچ جائیں یا شاید ایکشن جو ہے وہ کہاں تک ہوگا اور کس طرح ہوگا, یہ ذرا پلیز بتائیں. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا اس کے دو پہلو ہیں. جیسے آپ خود بیان فرما رہے تھے کہ ایک تو سر دست وہ مسئلہ ہے, جیسے ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ کوئی مارکیٹ پہ خاص اثر نہیں نظر آ رہا. افیکٹو ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے جو ایگزسٹنگ سائیکل ہے اس illicit ایکٹیویٹی کی اس کو ایڈریس کرنا ہے, اس کو توڑنا ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ماضی میں یہ سائیکل کنسٹرکٹ جنہوں نے کیا تھا اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا. تو ہمیں بیک وقت دونوں پہلوؤں کو فوکس کر کے پرائیورٹی اپنی سیٹ کرنی ہے, اور ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ پہلے سائیکل توڑیں. جو ہی ہم سائیکل توڑتے ہیں, جو دوسرا آسپیکٹ ہے جس میں پینلائز کرنا ہے جنہوں نے اس سائیکل کو کنسٹرکٹ کیا تھا, ظاہر ہے اس میں آپ کے کورٹس کا میکانزم موجود ہے, جوڈیشل میکانزم موجود ہے, پورا کا پورا ایک کرمنل جسٹس سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, ڈیو پروسیس ہے. میں کوئی مغل بادشاہ تو ہوں نہیں کہ ڈگری جاری کر دوں اور کہوں کہ جی کل صبح یہ جو 10 بیوروکریٹ ہیں اور جو 10 سیاستدان ہیں ان تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر کے جو ہے نا گولوں سے اڑا دیا جائے تاکہ پیغام واضح طور پہ چلا جائے. یہ اس 21ویں صدی میں پاسبل نہیں ہے. آپ کو ڈیو پروسیس کے تحت جانا ہوگا. جہاں جہاں ہمیں اسٹرانگ ایویڈنسز ملیں گی اور ہم بالکل فوکسڈ ہیں, کوئی فیئر اور فیور کے بغیر جہاں ہمیں نظر آئیں گے ہم ان کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیں گے, اور پھر وہ جوڈیشل آؤٹ کم جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اورنگزیب کاکڑ. سر بہت شکریہ. سر گزشتہ روز سر جو پیپلز پارٹی کچھ رہنماؤں نے سر آپ کی حکومت پہ الزام عائد کیا کہ وہ سر مسلم لیگ نون کی حکومت کے ایک تسلسل ہے. انہوں نے سر حسن فواد کا نام لیا جو آپ کے سر جو منسٹر فور جو سر پرائیویٹائزیشن ہے, آج چیمہ صاحب کا نام لیا. تو اس حوالے سے سر آپ کا کیا موقف ہے سر؟ فواد اور آج چیمہ جو ہے نا وہ انتہائی کیپیبل اور انٹیگریٹڈ انڈیویجول ہیں سوسائٹی کے, اور ان کی پرائم آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ایز اے سول سرونٹس ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن رہے ہوں یا عہدیدار رہے ہوں. آئی تھنک سو اٹس انف. غلام رسول. السلام علیکم سر. غلام رسول کنبر میرا نام ہے, KTN ٹی وی سے میرا تعلق ہے. جہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے مختلف ڈیسیشن لیے ہیں, وہاں سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ ہوا ہے. آج اطلاعات ہیں کہ رینجرز بھی وہاں پہنچ گئی ہے. لیکن متضاد خبریں آ رہی ہیں, ایک ڈیبیٹ شروع کی گئی ہے کہ پہلے سے جب آپریشن اناؤنس کیا گیا ہے تو شاید وہ ڈاکو جو ہیں وہ کچے سے نکل آئیں, کہیں پناہیں لے لیں. تو اس حوالے سے کیا میکینزم بنایا انٹیریئر منسٹری نے؟ دیکھیے یہ آپریشنل کمانڈرز کے سطح پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کیا کیا آپریشنل آسپیکٹس میں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. ایک جنرل پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے چلی گئی ہے کہ جو اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہے ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی. جو پچھلے ایک ہفتے سے ہماری گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ڈائریکشنز دی تھی اس کو سنکرنائز کر کے اور ایک سسٹینیبل ایفیکٹو اسٹریٹجی کے طور پر اپنے کام کو اس کی ڈائریکشن دی, اور بہت ہی صحت مند گفتگو ہوئی جس میں ہورڈنگ کے حوالے سے, جس میں اسمگلنگ کے حوالے سے, جس میں الیکٹریسٹی تھیفٹ کے حوالے سے میجر پالیسی ڈیسیجن ہوئے. اور نہ صرف کہ پالیسی ڈیسیجن ہوئے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے میکانزم پہ غور بھی کیا گیا, اور اس کی جو مانیٹرنگ ہونی ہے اس امپلیمنٹیشن کے اس پہ تمام فیصلے لیے گئے. یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ہمارے اویلیبل فائنینشیل کرنچ جس کا پاکستان کو سامنا ہے اس وقت اکنامک ووز کا, اس میں وہ طبقہ, پسا ہوا طبقہ جو اس انفلیشن سے, اس مہنگائی سے, ان منافع خوروں کے ہاتھ, ان ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے
کہ کم سے کم اس کو فوکس کر کے اس پہ کام کیا جائے اور جو ریلیف ہم انتظامی انٹرونشن سے دے سکتے ہیں وہ دیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ صرف محض جملے کہنے کی حد تک نہیں ہے، انشاءاللہ مارکیٹ میں آپ کو یہ سینٹیمنٹ نظر بھی آئے گا، اور جو کارروائیاں ہیں اس کی آپ خود یا آپ کے جو برادری کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ ہم انشور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ یہ حکومت جو نگران حکومت ہے، چاہے ہم 1 ماہ کے لے رہے ہیں یا 1.5 ماہ کے لے رہے ہیں، وہ غیر اہم ہے۔ جتنے وقت کے لیے ہم رہیں گے یہ ہم انشور کریں گے کہ ہم افیکٹو ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ کوئی سوال؟ ایک سیکنڈ بھی، واحد خاتون ہیں اس ہاؤس میں، پہلے ان سے لے رہے ہیں۔ اس بارے میں جو آپ نے ڈیسیژن آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اہم جو ڈیسیژن لیے گئے اس کے بارے میں آپ ابھی کچھ بریف کریں گے؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے، ذرا زور سے بولیں گے یا اس کو دور کر کے؟ جی، ابھی جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس بارے میں سب سے اہم جو ڈیسیژن لیا گیا ہے اسمگلنگ پہ یا پھر پاور تھیفٹ کے حوالے سے، اس پہ آپ وہ کیا میجر ڈیسیژن لیے گئے؟ دیکھیں، ہم نے آلریڈی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ اسمگلنگ کے حوالے سے بھی کی تھی، پاور تھیفٹ کے حوالے سے بھی کی تھی، ہورڈنگ کے حوالے سے بھی کی تھی۔ آج کی جو میٹنگ ہے وہ تمام کارروائیوں کو سنکرونائز کر کے یا جا کر کے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اب تک اس 1 ہفتے میں کیا کچھ ہوا ہے، ایک تو اس کو مانیٹر کیا گیا، اور جو آنے والے دن ہیں اس میں اس اسٹریٹجی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔